الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلق گھوڑے سوار۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابلق گھوڑے سوار۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضا الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ یکایک میرا مرحوم بھائی ایک ابلق یعنی 2 رنگے چت کبرے گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، یعنی اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس عمل کے سبب؟ کہا، ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا، اب کہاں کا عزم ہے؟ کہا، جنت کا۔ یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ نمبر 2، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ نمبر 3، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کیا قرض لے کر بھی قربانی کرنی ہوگی؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ قربانی کی استطاعت یعنی طاقت رکھنے کے باوجود اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اول یہی خسارہ یعنی نقصان کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، مزید یہ کہ وہ گناہگار اور جہنم کے حقدار بھی ہیں۔ فتاوی امجدیہ جلد 3 صفحہ 315 پر ہے، اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں ہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے۔ پل صراط کے لیے سواری۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ قربانی کرنے والے بال ناخن نہ کاٹیں۔
مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان ایک حدیث پاک جب عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و کھال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور اپنے بدن کی مردار کھال وغیرہ نہ کاٹے نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدرے یعنی تھوڑی مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں، یعنی واجب نہیں، مستحب ہے، اور حتی الامکان مستحب پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ بھی نہیں، اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل بھی نہیں آتا، قربانی درست ہو جاتی ہے۔ لہذا قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی نقل بھی اچھی ہے۔ غریبوں کی قربانی، مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ یعنی ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ عز وجل قربانی کا ثواب پائے گا۔ مستحب کام کے لیے گناہ کی اجازت نہیں۔ یاد رہے 40 دن کے اندر اندر ناخن تراشنا، بغلوں اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ تاخیر گناہ ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، یہ یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن میں ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کا حکم صرف استحبابی ہے، کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو مذائقہ نہیں۔ نہ اس کو حکم عدولی یعنی نافرمانی کہہ سکتے ہیں، نہ قربانی میں نقص یعنی خامی آنے کی کوئی وجہ، بلکہ اگر کسی شخص نے 31 دن سے 31 دن سے کسی عذر کے سبب خواہ بلا عذر ناخن نہ تراشے ہوں کہ چاند ذی الحجہ کا ہو گیا تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا کہ اب 10ویں تک رکھے گا تو ناخن ترشوائے ہوئے 41واں دن ہو جائے گا، اور 40 دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ ہے، فعل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب نہ باقی رہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی و دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں، چنانچہ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہو گئی۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے سوال کیا گیا کہ اگر زید کے پاس مکان سکونت یعنی رہائشی مکان کے علاوہ 2 ایک اور یعنی مزید ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ الجواب واجب ہے، جبکہ وہ مکان تنہا یا اس کے اور مال سے حاجت اصلیہ سے زائد ہو، مل کر 56 روپے یعنی اتنی مالیت کی جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو کی قیمت کو پہنچے، اگرچہ ان مکانوں کو کرائے پر چلاتا ہو یا خالی پڑے ہوں یا ساری زمین ہو، بلکہ اگر مکان سکونت
اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک حصہ اس شخص کے جاڑے یعنی سردی اور گرمی دونوں کی سکونت رہائش کے لیے کافی ہو اور دوسرا حصہ حاجت سے زیادہ ہو اور اس دوسرے حصے کی قیمت تنہا یا اسی قسم کے حاجت اصلیہ سے زائد مال سے مل کر نصاب تک پہنچے جب بھی قربانی واجب ہے۔ وقت کے اندر شرائط پائے گئے تو ہی قربانی واجب ہوگی۔ مال اور دیگر شرائط قربانی کے ایام یعنی 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب تک میں پائے جائیں جب ہی قربانی واجب ہوگی۔ اس کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بحر شریعت میں فرماتے ہیں، یہ ضرور نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے، لہذا اگر ابتدائے وقت میں 10 ذوالحجہ کی صبح اس کا اہل نہ تھا، وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے اور آخر وقت میں یعنی 12 ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے اہل ہو گیا یعنی وجوب کے شرائط پائے گئے تو اس پر واجب ہو گئی، اور اگر ابتدائے وقت میں واجب تھی اور ابھی قربانی کی نہیں اور آخر وقت میں شرائط جاتے رہے تو قربانی واجب نہ رہی۔ قربانی واجب ہے کہ 12 حروف کی نسبت سے قربانی کے 12 مدنی پھول۔ نمبر 1، بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان ساروں پر قربانی واجب ہوتی ہے، ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا کہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے اور اجازت بھی ضروری نہیں۔ بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کرے، اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اجازت 2 طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، صراحتاً، مثلا ان میں سے کوئی واضح طور پر کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کر دو۔ نمبر 2، دلالتاً یعنی انڈرسٹوڈ، مثلا یہ اپنی زوجہ یا اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور انہیں اس کا علم ہے اور وہ راضی ہیں۔ نمبر 4، قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، مثلا بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ یعنی خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ نمبر 5، قربانی کے جانور کی عمر، اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکرا اس میں بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ نر و مادہ دونوں شامل ہیں 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیے، مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں، اس کا اتنا فربا یعنی تگڑا اور قدآور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے۔ اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبے یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 6، قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو، مثلا کان میں چیرا یا سوراخ ہو تو قربانی مکروہ ہوگی اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ عیب دار جانوروں کی تفصیل جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ نمبر 7، ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو یعنی جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھائے، ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، جس کے پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو، وحشی یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائے، جنگلی بکرا
یا خنسا جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، یا جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو یا جس کا 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، کان، دم یا چکی 1/3 یعنی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہوں یعنی جھڑ گئے ہوں، تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں 1 تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 8، جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو قربانی نہ ہوگی، اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں، جڑ سلامت ہے تو ہو جائے گی۔ نمبر 9، قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں یعنی قربانی ہو جائے گی، اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ کر لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 10، بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو ذبح کرنے کا حکم دے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی وہاں حاضر ہو۔ نمبر 11، قربانی کی اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی ذبح کر دے، اور اسے یعنی بچے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دے کہ مردار ہے، قربانی ہو گئی، اور اس مرے ہوئے بچے کی ماں کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ نمبر 12، دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی مجھے کہنے کی کیا ضرورت، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔ ذبح میں کتنی رگیں کاٹنی چاہیے؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں۔ حلقوم، یہ وہ ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے۔ موری، اس سے کھانا پانی اترتا ہے۔ ان دونوں کے اغل بغل اور 2 رگیں ہیں جن میں خون کی روانی ہے، ان کو وداجین کہتے ہیں۔ ذبح کی 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا کافی ہے، یعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا کہ اکثر کے لیے وہی حکم ہے جو کل کے لیے ہے، اور اگر 4 میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے گا جب بھی حلال ہو جائے گا، اور اگر آدھی آدھی ہر رگ کٹ گئی اور آدھی باقی ہے تو حلال نہیں۔ قربانی کا طریقہ، چاہے قربانی ہو یا ویسے ہی ذبح کرنا ہو، سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رو ہوں۔ ہمارے علاقے یعنی پاک و ہند میں قبلہ مغرب یعنی ویسٹ میں ہے، اس لیے سر ذبیحہ یعنی جانور کا سر جنوب یعنی ساؤتھ کی طرف ہونا چاہیے تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے پہلو لیٹا ہو اور اس کی پیٹھ مشرق یعنی ایسٹ کی طرف ہو کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں یعنی سیدھا پاؤں جانور کی گردن کے دائیں یعنی سیدھے حصے یعنی گردن کے قریب پہلو پر رکھے اور ذبح کرے، اور خود اپنا یا جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا ترک کیا تو مکروہ ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ ترجمہ کنز الایمان، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا۔ نمبر 3، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہے اور میں مسلمانوں میں ہوں۔ اور جانور کی گردن کے قریب پہلو پر اپنا سیدھا پاؤں رکھ کر اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر۔ نمبر 4، اے اللہ عز و جل، تیرے ہی لیے اور تیری دی ہوئی توفیق سے، اللہ کے نام سے شروع، اللہ سب سے بڑا ہے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیے،
اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 5، اے اللہ عز و جل، تو مجھ سے اس قربانی کو قبول فرما جیسے تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبول فرمائی۔ اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کریں تو منی کے بجائے من کہہ کر اس کا نام لیجئے۔ بوقت ذبح پیٹ پر گھٹنا یا پاؤں نہ رکھیے کہ اس طرح بعض اوقات خون کے علاوہ غذا بھی نکلنے لگتی ہے۔ مدنی التجا، قربانی میں دیکھ کر دعا پڑھتے وقت رسالے پر ناپاک خون نہ لگنے پائے اس کا خیال فرمائیے۔ بکری جنتی جانور ہے، بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ جانوروں پر رحم کی اپیل، گائے وغیرہ کو گرانے سے پہلے ہی قبلے کا تعین کر لیا جائے۔ لٹانے کے بعد بالخصوص پتھریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا بے زبان جانور کے لیے سخت اذیت کا باعث ہے۔ ذبح کرنے میں اتنا نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے موہرے یعنی ہڈی تک پہنچ جائے کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ پھر جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے نہ اس کے پاؤں کاٹیں نہ کھال اتاریں۔ ذبح کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے چھری کٹے ہوئے گلے پر مس یعنی ٹچ کریں، نہ ہی ہاتھ۔ بعض قصاب جلد ٹھنڈی کرنے کے لیے ذبح کرنے کے بعد تڑپتی گائے کی گردن کے زندہ کھال ادھیڑ کر چھری گھونپ کر دل کی رگیں کاٹتے ہیں۔ اسی طرح بکرے کو ذبح کرنے کے فوراً بعد بیچارے کی گردن چٹخا دیتے ہیں۔ بے زبانوں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں جس سے بن پڑے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایذا پہنچانے والے کو روکے۔ اگر باوجود قدرت نہیں روکے گا تو خود بھی گناہگار ہوگا اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد 3 صفحہ 660 پر ہے۔ جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر، اب دنیا میں سب کافر حربی ہیں، ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے، اور ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے، کیونکہ جانور کا کوئی معین و مددگار اللہ عز و جل کے سوا نہیں۔ اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے؟ مرنے کے بعد مظلوم جانور مسلط ہو سکتا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد روح نکلنے سے قبل چھریاں چلا کر بے زبان جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دینے والوں کو ڈر جانا چاہیے، کہیں مرنے کے بعد عذاب کے لیے یہی جانور مسلط نہ کر دیا جائے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1012 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 صفحہ 323 324 پر ہے۔ انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اس سے طاقت سے زیادہ کام لیا تو قیامت کے دن اس سے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے گا جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا اسے بھوکا رکھا۔ اس پر درج ذیل حدیث پاک دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے اور اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے اور بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی۔ اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں عام ہے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قربانی کے وقت تماشا دیکھنا کیسا؟ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل اور بوقت ذبح بنیت ثواب آخرت وہاں حاضر رہنا بھی افضل، مگر اسلامی بہن صرف اسی صورت میں وہاں کھڑی ہو سکتی ہے جبکہ بے پردگی کی کوئی صورت نہ ہو، مثلا اپنے گھر کی 4 دیواری ہو، ذبح کرنے یعنی ذبح کرنے والا محرم ہو اور حاضرین میں بھی کوئی نامحرم نہ
ہو، ہاں غیر محرم نابالغ لڑکا موجود ہو تو حرج نہیں۔ محض حظ نفس یعنی مزہ لینے کی خاطر ذبح کرنے والے جانور کے گرد گھیرا ڈالنا، اس کے چلانے اور تڑپنے پھڑکنے سے لطف اندوز ہونا، ہنسنا، قہقہے بلند کرنا اور اس کا تماشا بنانا سراسر غفلت کی علامت ہے۔ ذبح کرتے وقت یا اپنی قربانی ہو رہی ہو، اس کے پاس حاضر رہتے وقت ادائے سنت کی نیت ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی نیت کرے کہ میں جس طرح آج راہ خدا میں جانور قربان کر رہا ہوں، بوقت ضرورت انشاء اللہ عز وجل اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ نیز یہ بھی نیت ہو کہ جانور ذبح کر کے اپنے نفس امارہ کو بھی ذبح کر رہا ہوں اور آئندہ گناہوں سے بچوں گا۔ ذبح ہونے والے جانور پر رحم کھائے اور غور کرے کہ اگر اس کی جگہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہوتا اور لوگ تماشا بناتے اور بچے تالیاں بجاتے ہوتے تو میری کیا کیفیت ہوتی۔ ذبیحہ کو آرام پہنچائیے۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا جب تم کسی کو قتل کرو تو احسن یعنی بہت اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو احسن یعنی خوب عمدہ طریقے سے ذبح کرو، اور تم اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو اور ذبیحہ کو آرام دیا کرو۔ بوقت ذبح رضا الہی کی نیت سے جانور پر رحم کھانا کار ثواب ہے، جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے اللہ عز وجل تم پر بھی رحم فرمائے گا۔ جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں۔ صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک کے سامنے دوسرے کو نہ ذبح کریں اور پہلے سے چھری تیز کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ یہاں ایک عجیب و غریب حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت سیدنا ابو جعفر علیہ رحمت اللہ اکبر فرماتے ہیں، ایک بار میں نے ذبح کے لیے بکری لٹائی، اتنے میں مشہور بزرگ حضرت سیدنا ایوب سختیانی قدسہ سرہ النورانی ادھر آ نکلے۔ میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور گفتگو میں مشغول ہوا۔ دری اسنا بکری نے دیوار کی جڑ میں اپنے کھروں سے ایک گڑھا کھودا اور پاؤں سے چھری اس میں دھکیل دی اور اس پر مٹی ڈال دی۔ حضرت سیدنا ایوب سختیانی قدسہ سرہ النورانی فرمانے لگے، ارے دیکھو تو صحیح، بکری نے یہ کیا کیا؟ یہ دیکھ کر میں نے پختہ عزم کر لیا کہ اب کبھی بھی کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کروں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معاذ اللہ یہ مراد نہیں کہ ذبح کرنا کوئی غلط کام ہے، بس اس طرح کے واقعات بزرگوں کے غلبہ حال پر مبنی ہوتے ہیں، ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے۔ بکری چھری کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سرکار ابد قرار شافع روز شمار بیزن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے۔ وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ ذبح کے لیے ٹانگ مت گھسیٹو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بکری کو ذبح کرنے کے لیے اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تیرے لیے خرابی ہو، اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جا۔ مکھی پر رحم کرنا باعث مغفرت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کو دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، مغفرت کا کیا سبب بنا؟
فرمایا ایک مکھی سیاہی یعنی انک پینے کے لیے میرے قلم پر بیٹھ گئی، میں لکھنے سے رک گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اڑ گئی۔ مکھی کو مارنا کیسا؟ یاد رہے مکھیاں تنگ کرتی ہوں تو ان کو مارنا جائز ہے، تاہم جب بھی حصول نفع یا دفع ضرر یعنی فائدہ حاصل کرنے یا نقصان زائل کرنے کے لیے مکھی یا کسی بھی بے زبان کی جان لینی پڑے تو اس کو آسان سے آسان طریقے پر مارا جائے، خوامخواہ اس کو بار بار زندہ کچلتے رہنے یا ایک بار میں مار سکتے ہوں پھر بھی زخم کھا کر پڑے ہوئے پر بلا ضرورت ضربے لگاتے رہنے یا اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تڑپانے وغیرہ سے گریز کیا جائے۔ اکثر بچے نادانی کے سبب چونٹیوں کو کچلتے رہتے ہیں، ان کو اس سے روکا جائے۔ چونٹی بہت کمزور ہوتی ہے، چٹکی میں اٹھانے یا ہاتھ یا جھاڑو سے ہٹانے سے عموماً زخمی ہو جاتی ہے۔ موقع کی مناسبت سے اس پر پھونک مار کر بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ قربانی میں عقیقے کا حصہ، قربانی کے گائے یا اونٹ میں عقیقے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اجتماعی قربانی کا گوشت وزن کر کے تقسیم کرنا ہوگا۔ اگر شرکت میں گائے کی قربانی کی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں، کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ بخوشی ایک دوسرے کو کم زیادہ معاف کر دینا کافی نہیں۔ ہاں اگر سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کہ مل کر ہی بانٹیں گے اور کھائیں گے، یا شرکاء اپنا اپنا حصہ لینا نہیں چاہتے، ایسی صورت میں وزن کرنے کی حاجت نہیں۔ اندازے سے گوشت تقسیم کرنے کے دو حیلے۔ اگر شرکاء اپنا اپنا حصہ لینا چاہتے ہوں تو وزن کرنے کی مشقت سے بچنے کے لیے یہ دو حیلے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ذبح کے بعد اس گائے کا سارا گوشت ایک ایسے بالغ مسلمان کو ہبہ یعنی تحفتاً مالک کر دیں جو ان کی قربانی میں شریک نہ ہو، اور اب وہ اندازے سے سب میں تقسیم کر سکتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا ہیلا اس سے بھی آسان ہے، جیسا کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے وقت اس میں کوئی دوسری جنس مثلا کلیجی، مغز وغیرہ شامل کی جائے تو بھی اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر کئی چیزیں ڈالی ہیں تو ہر ایک میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا لازمی نہیں، گوشت کے ساتھ صرف ایک چیز دینا بھی کافی ہے۔ مثلا تلی، کلیجی، سری پائے ڈالے ہیں تو گوشت کے ساتھ کسی کو تلی دے دی، کسی کو کلیجی کا ٹکڑا، کسی کو پایا، کسی کو سری۔ اگر ساری چیزوں میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا چاہیں تب بھی حرج نہیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص غنی یعنی مالدار یا فقیر کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کے لیے اور ایک حصہ دوست و احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر سارا گوشت خود ہی رکھ لیا تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، 3 حصے کرنا صرف استحبابی امر ہے، کچھ ضروری نہیں، چاہے تو سب اپنے صرف یعنی استعمال میں کر لے، یا سب عزیزوں قریبوں کو دے دے، یا سب مساکین کو بانٹ دے۔ وصیت کی قربانی کے گوشت کا مسئلہ۔ منت یا مرحوم کی وصیت پر کی جانے والی قربانی کا سب گوشت فقراء اور مساکین کو صدقہ کرنا واجب ہے، نہ خود کھائے نہ مالداروں کو دے۔ 6 سوالات و جوابات۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 112 صفحات پر مشتمل کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 84 تا 88 سے 6 سوالات و جوابات ملاحظہ ہوں۔ یہ ہر ادارے بلکہ ہر مسلمان کے لیے مفید ہی نہیں، مفید ترین ہیں۔ چندے کی رقم سے اجتماعی قربانی کے لیے گائے خریدنا۔ سوال، مذہبی یا فلاحی ادارے کے چندے کی رقم سے اجتماعی قربانی کے لیے بیچنے کے واسطے گائے خریدی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ جواب، چندے کی رقم کاروبار میں لگانا جائز نہیں، اس کے لیے چندہ دینے والے سے صراحتاً یعنی صاف لفظوں میں اجازت لینی ضروری ہے۔ جو اس کی اجازت دے تو صرف اسی کے چندے کی رقم جائز کاروبار میں لگائی جا سکتی ہے، یوں ہی بلا اجازت مالک اس کے دیے ہوئے چندے کی رقم قرض دینے کی بھی اجازت نہیں۔ غربا کو کھالے لینے دیجیے۔ سوال،
اگر کوئی شخص ہر سال غریبوں کو کھال دیتا ہو، اس پر انفرادی کوشش کر کے اپنے مدرسے یا دیگر دینی کاموں کے لیے کھال لینا اور غریبوں کو محروم کر دینا کیسا ہے؟ جواب: اگر واقعی کوئی ایسا غریب مستحق آدمی ہے جس کا گزارا اسی کھال یا زکوٰۃ و فطرہ پر موقوف ہے، تو اب اس کو ملنے والے ان عطیات کی اپنے ادارے کے لیے ترکیب کر کے اس غریب کو محروم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اور اگر ان غریبوں کا گزارا کھال وغیرہ پر موقوف نہ ہو تو کھال کا مالک جس مصرف میں چاہے دے سکتا ہے، مثلا دینی مدرسے کو دے دے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اگر کچھ لوگ اپنے یہاں کی کھالیں حاجت مند یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو دینا چاہیں کہ ان کی صورت حاجت روائی یہی ہو، اسے کوئی واعظ یعنی واعظ کہنے والا یا مدرسے والا روک کر مدرسے کے لیے لے لے تو یہ اس کا ظلم ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ کھالوں کے لیے بے جا ضد مت کیجیے۔ سوال: اگر کوئی شخص اہل سنت کے کسی مدرسے یا کسی غریب مسلمان کو کھال دینے کا وعدہ کر چکا ہو، اس کو باصرار اپنے ادارے مثلا دعوت اسلامی کے لیے کھال دینے پر آمادہ کرنا کیسا؟ جواب: ایسا نہ کرے کہ یوں آپس میں عداوت و منافرت کا سلسلہ ہوگا، فتنوں، غیبتوں، چغلیوں، بدگمانیوں، الزام تراشیوں اور دل آزاریوں وغیرہ گناہوں کے دروازے کھلیں گے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 253 پر فرماتے ہیں، مسلمانوں میں بلا وجہ شرعی اختلاف و فتنہ پیدا کرنا نیابت شیطان ہے، یعنی ایسے لوگ اس معاملے میں شیطان کے نائب ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، فتنہ سو رہا ہے، اس کے جگانے والے پر اللہ عز و جل کی لعنت۔ سنی مدارس کی کھالیں مت کاٹیے۔ سوال: اگر کوئی کہے کہ میں ہر سال فلاں سنی ادارے کو کھال دیتا ہوں، اس کو یہ سمجھانا کیسا کہ اس سال ہمارے دینی ادارے مثلا دعوت اسلامی کو کھال دے دیجئے؟ جواب: اگر وہ صاحب کسی ایسی جگہ کھال دیتے ہیں جو کہ اس کا صحیح مصرف ہے تو اس ادارے کو محروم کر کے اپنی تنظیم کے لیے کھال حاصل کر لینا اس ادارے والوں کے لیے صدمے کا باعث ہوگا، یوں آپس میں کشیدگی پیدا ہوگی۔ لہذا ہر اس کام سے اجتناب کیجیے جس سے مسلمانوں میں باہم رنجشیں ہوں۔ مسلمانوں کو نفرت و وحشت سے بچانا بہت ضروری ہے، جیسا کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، بشرو ولا تنفرو، یعنی خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ سنی مدرسے کو کھال خود دے آئیے۔ سوال: اگر کہیں دعوت اسلامی کے لیے کھال لینے پہنچے، اس نے ایک ہمیں دی اور ایک کھال بچا کر رکھتے ہوئے کہا کہ یہ اہل سنت کے فلاں دارالعلوم کو دینی ہے، آپ آدھے گھنٹے کے بعد معلوم کر لیجئے، اگر وہ لینے نہ آئیں تو یہ کھال بھی آپ ہی لے لیجئے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: یہ ذہن میں رہے کہ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنا دعوت اسلامی کا مقصد نہیں، ضرورت ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک مقصد نیکی کی دعوت عام کرنے کی غرض سے نفرتیں مٹانا اور مسلمانوں کے دلوں میں محبتوں کے چراغ جلانا بھی ہے۔ تمام سنی ادارے ایک طرح سے دعوت اسلامی ہی کے ادارے ہیں اور دعوت اسلامی تمام سنی اداروں کی اپنی اپنی اور اپنی سنتوں بھری تحریک ہے۔ ممکنہ صورت میں اچھی نیتیں کر کے آپ خود اس سنی دارالعلوم کو کھال پہنچا دیجئے، اس طرح انشاء اللہ عز و جل مسلمانوں کا دل بھی خوش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ عز و جل کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ اپنی قربانی کی کھال بیچ دی تو؟ سوال: کسی نے اپنی قربانی کی کھال بیچ کر رقم حاصل کر لی، اب وہ مسجد میں دے سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: یہاں نیت کا اعتبار ہے۔ اگر اپنی قربانی کی کھال اپنی ذات کے لیے رقم کے عوض بیچی تو یوں بیچنا بھی ناجائز ہے اور یہ رقم اس شخص کے حق میں مال خبیث ہے اور اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، لہذا کسی شرعی فقیر کو دے دے اور توبہ بھی کرے، اور اگر کسی کار خیر کے لیے مثلا مسجد میں دینے ہی کی نیت سے بیچی تو بیچنا بھی جائز ہے اور اب مسجد میں دینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔
قصاب کے لیے 20 مدنی پھول۔ پہلے کسی ماہر گوشت فروش کی نگرانی میں ذبح وغیرہ کا کام سیکھ لے کہ اس نا تجربے کار کے لیے یہ کام جائز نہیں، جس کی وجہ سے کسی کے جانور کے گوشت اور کھال وغیرہ کو عرف و عادت یعنی عام معمول اور دستور سے ہٹ کر نقصان پہنچتا ہو۔ ماہر گوشت فروش کو بھی چاہیے کہ جلد بازی یا لاپرواہی کے سبب کھال میں عرف و عادت سے زائد گوشت نہ لگا رہنے دے۔ اسی طرح چھیچڑے اتارنے میں بھی احتیاط سے کام لے کہ اس میں خوامخواہ بوٹی اور چربی نہ چلی جائے۔ نیز کھائی جانے والی ہڈیاں وغیرہ بھی پھینکنے کے بجائے ٹکڑے بنا کر گوشت ہی میں ڈال دے، اور ماہر گوشت فروش کو بھی عرف و عادت سے ہٹ کر گوشت یا کھال کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ بقرہ عید میں عموماً بڑے جانور کا بھیجا اور زبان وغیرہ نکال کر سری کا بقیہ حصہ اور پائے کے کھر پھینک دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بکرے کے سری پائے کے بھی کھائے جانے والے بعض اجزاء خواہ ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیا جائے۔ اگر خود کھانا نہیں چاہتے تو کسی غریب مسلمان کو بلا کر احترام کے ساتھ دیجیے کہ اس طرح کے کافی افراد ان دنوں گوشت اور چربی وغیرہ کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی یاد رکھیے کہ بڑے جانور کے سری پائے مکمل چمڑے سمیت اصل کھال سے جدا کر لینے کی وجہ سے کھال کی قیمت میں کمی آتی ہے۔ عام دنوں میں پونچھ کا گوشت دوسرے گوشت کے ساتھ وزن میں بیچا جاتا ہے، جبکہ قربانی کے جانور کی پونچھ عموماً کھال میں ہی جانے دیتے ہیں۔ اس سے اس کا گوشت ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ بڑے جانور میں سے بعض اوقات کھال سمیت پونچھ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس طرح کرنے سے کھال کی قیمت میں بھی کمی آتی ہے۔ جن ملکوں میں کھال کام میں لے لی جاتی ہے، مثلا پاک و ہند میں، وہاں عرف سے ہٹ کر خواہ ایسی جگہ کٹ لگا دینا جائز نہیں جس سے کھال کی قیمت میں کمی آ جائے۔ گوشت فروشوں کو چاہیے کہ جس طرح اپنے ذاتی جانور کی کھال سنبھال کر ادھیڑتے ہیں، دوسروں کے معاملے میں بھی اسی طرح کریں۔ دمبے کی چکی کی کھال ادھیڑنے میں اس بات کا خیال رکھیے کہ چربی کھال میں باقی نہ رہے۔ چھیچڑے اور چربی ایک طرف جمع کر کے آخر میں چھیچڑوں کی آڑ میں چربی بھی اٹھا لے جانا دھوکہ اور چوری ہے۔ پوچھ کر بھی نہ لیں کہ سوال ہے، اور بلا حاجت شرعی سوال جائز نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص حاجت کے بغیر لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ منہ میں انگارے ڈالنے والے کی طرح ہے۔ بسا اوقات قربانی کے جانور میں سے بوٹی کا بہترین گول لوتھڑا چپکے سے ٹوکری میں سرکا لیا جاتا ہے۔ یہ صاف چوری ہے۔ بلا اجازت شرعی مانگ کر لینا بھی درست نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مال میں اضافے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ انگارے مانگتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ انگارے کم جمع کرے یا زیادہ۔ ہاں، اگر لوگوں میں گوشت بانٹا جا رہا ہے اور گوشت فروش نے بھی لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تو حرج نہیں۔ گوشت کا ہر وہ حصہ جو عام دنوں میں استعمال میں لیا جاتا ہے، قربانی کے دنوں میں بھی کام میں لیا جائے۔ پھیپھڑے اور چربی وغیرہ کے ٹکڑے کر کے گوشت کے ساتھ تقسیم کر دینا مناسب ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو پھینکا نہ جائے۔ اگر خود کھانا یا گوشت کے ساتھ تقسیم کرنا نہیں چاہتے تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جو ضرورت مند لینا چاہے اسے بلا کر دے دیا جائے، یا کسی کے حوالے کر دیا جائے کہ کسی ضرورت مند کو دے دے، بلکہ احتیاط اسی میں ہے کہ خود ہی کسی مسلمان کے حوالے کر دیجیے۔ یہ مسئلہ یاد رہے کہ غیر مسلم بھنگیوں وغیرہ کو کھال تو کیا ایک بوٹی بھی قربانی کے گوشت میں سے دینا جائز نہیں۔ اگر جانور کے گلے میں رسی، نتھ، چمڑے کا پٹا، گھنگرو، ہار وغیرہ ہے تو ان سب کو چھری سے جوں توں کاٹ کر نہیں بلکہ قاعدے کے مطابق کھول کر نکال لینا چاہیے تاکہ ناپاک نہ ہو۔ بغیر نکالے ذبح کرنے کی صورت میں یہ چیزیں خون آلود ہو جاتی ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ بلا حاجت کسی پاک چیز کو قصدن یعنی جان بوجھ کر ناپاک کرنا حرام ہے۔ بالفرض ناپاک ہو بھی جائیں تب بھی ان کو پھینک نہ دیا جائے، پاک کر کے خود استعمال میں لائیں یا کسی مسلمان کو دے دیں۔ یاد رکھیے، تضییع مال یعنی مال ضائع کرنا حرام ہے۔
چھری پھیرنے سے قبل جانور کے گلے کی کھال نرم کرنے کے لیے اگر پاک پانی کے برتن میں ناپاک خون والا ہاتھ ڈال کر چلو بھرا تو چلو کا اور اس برتن کا تمام پانی ناپاک ہو گیا۔ یہ پانی گلے پر مت ڈالیے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ جن کا جانور ہے اسے کہیے وہ پاک صاف پانی کا گلاس بھر کر اپنے ہاتھ سے جانور کے گلے پر ڈالیے، مگر یہ احتیاط کی جائے کہ گلے سے پانی ڈالنے یا چھڑکنے کے دوران بیچ میں سے نہ کوئی اپنا خون آلود ہاتھ ڈالیے، نہ ہی پانی والے گلے پر خون والا ہاتھ ملیے۔ یہ بات صرف قربانی کے لیے خاص نہیں، جب بھی ذبح کریں اس کا خیال رکھیے۔ ذبح کے بعد خون آلو چھری اور اسی خون سے لتھڑے ہوئے ہاتھ دھونے کے لیے پانی کی بالٹی میں ڈال دینے سے چھری اور ہاتھ پاک نہیں ہوتے، الٹا بالٹی کا سارا پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اکثر اسی طرح کے ناپاک پانی سے کھال ادھڑنے میں بھی مدد لی جاتی ہے، اور یہی پانی گوشت کے اندرونی حصے میں جمع شدہ خون دھونے کے لیے بھی بہایا جاتا ہے۔ گوشت کے اندر کا خون پاک ہوتا ہے، مگر ناپاک پانی بہانے کے سبب یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ ناپاک پانی جہاں جہاں سے گزرتا ہے گوشت کے پاک حصے کو بھی ناپاک کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسا مت کیجیے۔ اجیر گوشت فروش کے لیے یہ ضروری ہے کہ بقرہ عید کے عرف و عادت یعنی دستور کے مطابق قربانی کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر دے۔ بعض قصاب جلد بازی کے سبب گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے بناتے، نلیاں بھی صحیح سے توڑ کر نہیں دیتے اور سری پائے بھی ثابت چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں۔ اس طرح قربانی کروانے والے سخت آزمائش میں آ جاتے ہیں اور بسا اوقات سری پائے وغیرہ پھینکنے پڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگ صبر کرنے کے بجائے قصاب کو برے برے القاب اور گالیوں سے نوازتے اور خوب گناہوں بھری باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، اجارہ کرتے وقت قصاب نے کہہ دیا ہو کہ سری پائی بنا کر نہیں دوں گا تو اب ثابت چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض قصاب حرص کے سبب بہت زیادہ جانور بک کر لیتے ہیں اور ایک جگہ چھری پھیر کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، پھر ادھر گلا کاٹ کر پہلی جگہ واپس آ کر کھال ادھڑنے لگتے ہیں، اب دوسری جگہ والے انتظار کی آگ میں سلگتے ہیں۔ اس طرح لوگ بہت تکلیف میں آتے، باتیں بناتے، قصاب کو برا بھلا کہتے ہیں اور پھر کئی گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ قصابوں کو چاہیے کہ کام اتنا ہی لیں جتنا سلیقے کے ساتھ کر سکیں اور کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ قصاب کو چاہیے کہ گوشت بناتے وقت حرام اجزاء جدا کر کے پھینک دے۔ جسے گوشت کھانا ہو اس پر ذبیحہ کی حرام چیزوں کی شناخت فرض اور مکروہ تحریمی اجزاء کی پہچان واجب ہے تاکہ گناہوں بھری چیزیں نہ کھا ڈالے۔ گوشت کے نہ کھائے جانے والے اجزاء کا بیان آگے آ رہا ہے۔ گوشت فروش کو چاہیے کہ قربانی کے دنوں میں پیسے کمانے کی حرص کے سبب شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 100 جانور غلط سلط کاٹ کر اپنی آخرت داؤ پر لگانے کے بجائے شریعت کے مطابق بے شک صرف ایک ہی جانور کاٹے۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں میں اس کی خوب برکتیں پائے گا کہ پیسوں کی لالچ میں جلد بازی کی وجہ سے اس کام میں بسا اوقات بہت سارے گناہ کرنے پڑ جاتے ہیں۔ بعض گوشت فروش بیچنے کے بڑے اور چھوٹے جانور کی کھال اتار لینے کے بعد گوشت کے اندر موجود دل میں کٹ لگا کر اس میں یا خون کی بڑی سانس میں پائپ کے ذریعے پانی چڑھاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کا گوشت دھوکے سے بیچنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بعض مرغی کا گوشت بیچنے والے ذبح کے بعد مرغی کے پر اتار کر پیٹ کی صفائی کر کے صرف دل اس میں لگا رہنے دیتے اور اس مرغی کو تقریباً 15 منٹ کے لیے پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح اس کے گوشت کا وزن تقریباً 150 گرام بڑھ جاتا ہے۔ ذبح شدہ کمزور بکرے کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اس کی بونگ کے ذریعے گوشت میں منہ سے ہوا بھر کر گوشت کو پھلا دیتے ہیں۔ گاہک گوشت لے کر گھر پہنچتا ہے تو ہوا نکل چکی ہوتی ہے اور گوشت کی تہ والی ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ یہ بھی سراسر دھوکہ ہے۔ بالخصوص قربانی کے دنوں میں وزن سے بیچے جانے والے زندہ بکروں وغیرہ کو بیسن یعنی چنے کا آٹا کھلا کر اوپر خوب پانی وغیرہ پلا کر ان کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے جانور بھی یوں دھوکے سے بیچنا گناہ ہے۔ یاد رکھیے، حرام کمائی میں کوئی بھلائی نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی اور اس کی دعا 40 دن تک نامقبول ہوگی۔ مزید ایک روایت میں ہے، انسان
کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑتا ہے، زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر اس وقت تک لعنت کرتا ہے جب تک وہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں رہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ درست کام کرنے میں یقیناً وقت زیادہ صرف ہوگا، اس پر ہو سکتا ہے ہم پیشہ افراد مذاق بھی اڑائیں، مگر اس پر صبر کیجیے، خبردار کہیں شیطان لڑائی بھڑائی میں الجھا کر گناہوں میں نہ پھنسا دے۔ گوشت کا جو حصہ گوبر یا ذبح کے وقت نکلے ہوئے خون والا ہو جائے اس کو جدا رکھیے اور گوشت کے مالک کو بتا دیجیے تاکہ وہ اسے الگ سے پاک کر سکے۔ پکانے میں اگر ایک بھی ناپاک بوٹی ڈال دی تو وہ پوری دیگ کا قورمہ یا بریانی ناپاک کر دے گی اور اس کا کھانا حرام ہو جائے گا۔ یاد رہے، ذبح کے بعد گردن کے کٹے ہوئے حصے پر بچا ہوا خون اور گوشت کے اندر مثلا پیٹ میں یا چھوٹی چھوٹی رگوں میں جو خون رہ جاتا ہے وہ نیز دل، کلیجی وغیرہ کا خون پاک ہوتا ہے۔ ہاں، دم مسفوح یعنی ذبح کے وقت جو خون بہ کر نکل چکا وہ اگر کٹے ہوئے گلے وغیرہ کو لگ گیا تو ناپاک کر دے گا۔ جانور کاٹنے اور کٹوانے والے کو چاہیے کہ آپس میں اجرت طے کر لیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں دلالتن یعنی انڈرسٹوڈ یعنی علامت سے معلوم ہو یا صراحتن یعنی کھلم کھلا ظاہرن اجرت ثابت ہو وہاں طے کرنا واجب ہے۔ ایسے موقع پر طے کرنے کے بجائے اس طرح کہہ دینا کام پر آ جاؤ، دیکھ لیں گے، جو مناسب ہوگا دے دیں گے، خوش کر دیں گے، خرچی ملے گی وغیرہ الفاظ قطعاً ناکافی ہیں۔ بغیر طے کیے اجرت لینا دینا گناہ ہے۔ طے شدہ سے زائد طلب کرنا بھی ممنوع ہے۔ ہاں، جہاں ایسا معاملہ ہو کہ کام کروانے والے نے کہا کچھ نہیں دوں گا، اس نے کہہ دیا کچھ نہیں لوں گا اور پھر کام کروانے والے نے اپنی مرضی سے دے دیا تو اس لین دین میں کوئی حرج نہیں۔ گوشت کے 22 اجزاء جو نہیں کھائے جاتے۔ فیضان سنت جلد اول صفحہ 405 تا 408 پر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، حلال جانور کے سب اجزاء حلال ہیں مگر بعض کے حرام یا ممنوع یا مکروہ ہیں۔ نمبر 1 رگوں کا خون، نمبر 2 پتا، نمبر 3 پھکنا یعنی مسانا، نمبر 4 5 علامات مادہ و نر، نمبر 6 بیزے یعنی کپورے، نمبر 7 غدود، نمبر 8 حرام مغز، نمبر 9 گردن کے 2 پٹھے کے شانوں تک کھچے ہوتے ہیں، نمبر 10 جگر یعنی کلیجی کا خون، نمبر 11 تلی کا خون، نمبر 12 گوشت کا خون کے بعد ذبح گوشت میں سے نکلتا ہے، نمبر 13 دل کا خون، نمبر 14 پت یعنی وہ زرد پانی کے پتے میں ہوتا ہے، نمبر 15 ناک کی رطوبت کے بھیڑ میں اکثر ہوتی ہے، نمبر 16 پاخانے کا مقام، نمبر 17 اوجڑی، نمبر 18 آنتیں، نمبر 19 نطفہ یعنی منی، نمبر 20 وہ نطفہ کے خون ہو گیا، نمبر 21 وہ نطفہ کے گوشت کا لوتھڑا ہو گیا، نمبر 22 وہ کہ نطفہ پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا یا بے ذبح مر گیا۔ سمجھدار قصاب بعض ممنوع چیزیں نکال دیا کرتے ہیں مگر بعض میں ان کو بھی معلومات نہیں ہوتی یا بے احتیاطی برتتے ہیں، لہذا آج کل عموماً لا علمی کی وجہ سے جو چیزیں سالن میں پکائی اور کھائی جاتی ہیں ان میں سے چند کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خون، ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اسے دم مسفوح کہتے ہیں، یہ ناپاک ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ بعد ذبح جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے مثلاً گردن کے کٹے ہوئے حصے پر، دل کے اندر، کلیجی اور تلی میں اور گوشت کے اندر کی چھوٹی چھوٹی رگوں میں، یہ اگرچہ ناپاک نہیں مگر اس خون کا بھی کھانا ممنوع ہے، لہذا پکانے سے پہلے صفائی کر لیجئے۔ گوشت میں کئی جگہ چھوٹی چھوٹی رگوں میں خون ہوتا ہے، ان کی نگہداشت کافی مشکل ہے۔ پکنے کے بعد وہ رگیں کالی ڈوری کی طرح ہو جاتی ہیں، خاص کر بھیجے، سری پائے اور مرغی کی ران اور پر کے گوشت وغیرہ میں باریک کالی ڈوریاں دیکھی جاتی ہیں، کھاتے وقت ان کو نکال دیا کریں۔ مرغی کا دل بھی ثابت نہ پکائیے،
لمبائی میں 4 چیرے کر کے اس کا خون پہلے اچھی طرح صاف کر لیجئے۔ حرام مغز یہ سفید ڈوری کی طرح ہوتا ہے جو کہ بھیجے سے شروع ہو کر گردن کے اندر سے گزرتا ہوا پوری ریڑھ کی ہڈی میں آخر تک جاتا ہے۔ ماہر قصاب گردن اور ریڑھ کی ہڈی کے بیچ سے 2 پر کالے یعنی 2 ٹکڑے کر کے حرام مغز نکال کر پھینک دیتے ہیں، مگر بارہا بے احتیاطی کی وجہ سے تھوڑا بہت رہ جاتا ہے اور سالن یا بریانی وغیرہ میں پک بھی جاتا ہے۔ چنانچہ گردن، چانپ اور کمر کا گوشت دھوتے وقت حرام مغز تلاش کر کے نکال دیا کریں۔ یہ مرغی اور دیگر پرندوں کی گردن اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی ہوتا ہے۔ پکانے سے قبل اس کو نکالنا بہت مشکل ہے، لہذا کھاتے وقت نکال دینا چاہیے۔ پٹھے گردن کی مضبوطی کے لیے اس کی دونوں طرف پیلے رنگ کے 2 لمبے لمبے پٹھے کندھوں تک کھینچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان پٹھوں کا کھانا ممنوع ہے۔ گائے اور بکری کے تو آسانی سے نظر آ جاتے ہیں، مگر مرغی اور پرندوں کی گردن کے پٹھے بآسانی نظر نہیں آتے۔ کھاتے وقت ڈھونڈ کر یا کسی جاننے والے سے پوچھ کر نکال دیجئے۔ غدود گردن پر، حلق میں اور بعض جگہ چربی وغیرہ میں چھوٹی بڑی کہیں سرخ اور کہیں مٹیالے رنگ کی گول گول گانٹھیں ہوتی ہیں۔ ان کو عربی میں غدہ اور اردو میں غدود کہتے ہیں۔ یہ بھی مت کھائیے، پکانے سے پہلے ڈھونڈ کر نکال دیجئے۔ اگر پکے ہوئے گوشت میں بھی نظر آ جائے تو نکال دیجئے۔ کپورا کپورے کو خسیا، فوتا یا بیضا بھی کہتے ہیں۔ ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ بیل بکرے وغیرہ نر یعنی مذکر میں نمایاں ہوتے ہیں۔ مرغے نر کا پیٹ کھول کر آنتیں ہٹائیں گے تو پیٹھ کی اندرونی سطح پر انڈے کی طرح سفید 2 چھوٹے چھوٹے بیج نما نظر آئیں گے، یہی کپورے ہیں، ان کو نکال دیجئے۔ افسوس مسلمانوں کی بعض ہوٹلوں میں دل کلیجی کے علاوہ بیل بکرے کے کپورے بھی توے پر بھون کر پیش کیے جاتے ہیں۔ غالباً ہوٹل کی زبان میں اس ڈش کو کٹاکٹ کہا جاتا ہے۔ شاید اس کو کٹاکٹ اس لیے کہتے ہیں کہ گاہک کے سامنے ہی دل یا کپورے وغیرہ ڈال کر تیز آواز سے توے پر کاٹتے اور بھونتے ہیں، اس سے کٹاکٹ کی آواز گونجتی ہے۔ اوجڑی کے اندر غلاظت بھری ہوتی ہے۔ اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، مگر مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو آج کل اس کو شوق سے کھاتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ پر جان قربان کے 22 حروف کی نسبت سے قربانی کی کھالیں جمع کرنے والے کے لیے 22 نیتیں اور احتیاطیں۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نمبر 2، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ 2 مدنی پھول، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نمبر 1، رضا الہی عز و جل کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ نمبر 2، ہر حال میں شریعت و سنت کا دامن تھامے رہوں گا۔ نمبر 3، قربانی کی کھالوں کے لیے بھاگ دوڑ کے ذریعے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کروں گا۔ نمبر 4، کوئی لاکھ بد سلوکی کرے مگر اظہار غصہ، اور نمبر 5، بد اخلاقی سے پرہیز کر کے دعوت اسلامی کی ناموس و عزت کی حفاظت کروں گا۔ نمبر 6، قربانی کی کھالوں کے سبب لاکھ مصروفیت ہوئی بلا عذر شرعی کسی بھی نماز کی جماعت تو کیا تکبیر اولیٰ بھی ترک نہیں کروں گا۔ نمبر 7، پاک لباس، ماں، امامہ شریف اور تہبند شاپر وغیرہ میں ڈال کر نمازوں کے لیے ساتھ رکھوں گا۔ حسب ضرورت بستے وغیرہ پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کی خاص تاکید ہے کیونکہ ذبح کے وقت نکلا ہوا خون نجاست غلیظہ اور پیشاب کی طرح ناپاک ہے، اور کھالیں جمع کرنے والے کا اپنے کپڑے پاک رکھنا انتہائی دشوار ہے۔ بار شریعت جلد اول صفحہ 389 پر ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں، اور قصدن پڑھی تو گناہ بھی ہوا، اور اگر بنیت استخفاف ہے یعنی اس حکم شریعت کو ہلکا جان کر ہے تو کفر ہوا، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا اعادہ واجب ہوا، اور قصدن پڑھی تو گناہگار بھی ہوا، اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کیے نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، اور اس کا اعادہ بہتر ہے۔ نمبر 1، مسجد، گھر، مکتب اور مدرسے وغیرہ کی دریوں، چٹائیوں، کارپیٹ اور دیگر چیزیں خون آلود ہونے سے بچاؤں گا۔
وضو خانے کے گیلے فرش یا پائیدان وغیرہ پر بھی خون آلود پاؤں سمیت جانے سے بچنے اور وضو کرتے ہوئے خوب احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نجاست کی آلودگی اور ناپاک پانی کے چھینٹوں سے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ناپاک کر ڈالنے کا احتمال رہے گا۔ نمبر 9، خون آلود بدبودار کپڑوں سمیت مسجد میں نہیں جاؤں گا۔ بدبو نہ بھی ہو تب بھی ناپاک بدن یا کپڑا یا چیز مسجد میں لے جانا منع ہے۔ زخم، پھوڑے، کپڑے، امامے، چادر بدن یا ہاتھ منہ وغیرہ سے بدبو آتی ہو تو تب بھی مسجد کے اندر داخل ہونا حرام ہے۔ فیضان سنت جلد اول صفحہ 1217 پر ہے، مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے، ولہذا مسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام، مسجد میں دیا سلائی یعنی ماچس کی تیلی سلگانا حرام، حتیٰ کہ حدیث میں ارشاد ہوا مسجد میں کچا گوشت لے جانا جائز نہیں، حالانکہ کچے گوشت کی بدبو بہت خفیف یعنی ہلکی ہے۔ نمبر 10، قلم، رسید بک، پیڈ، گلاس، چائے کے پیالے وغیرہ پاک چیزوں کو ناپاک خون نہیں لگنے دوں گا۔ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 4 صفحہ 585 پر ہے، پاک چیز کو بلا اجازت شرعی ناپاک کرنا حرام ہے۔ نمبر 11، جو دوسرے ادارے کو کھال دینے کا وعدہ کر چکا ہوگا اس کو بد عہدی کا مشورہ نہیں دوں گا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ سارا ہی سال متوجہ رہیے اور خود ہی پہل کر کے کھال بک کروا کر رکھیے۔ نمبر 12، اپنی طے شدہ کھال اگر کسی سنی ادارے کا آدمی لینے نہیں پہنچا، یا نمبر 13، غلطی سے میرے پاس آ گئی تو بنیت ثواب ادھر دے آؤں گا۔ نمبر 14، جو کھال دے گا ہو سکا تو اس کو مکتبۃ المدینہ کا کوئی رسالہ یا پمفلٹ تحفتاً پیش کروں گا۔ نمبر 15، نیز اس کو شکریہ جزاک اللہ کہوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ عز و جل کا بھی شکر ادا نہ کیا۔ نمبر 16، کھال دینے والے پر انفرادی کوشش کر کے اس کو سنتوں بھرے اجتماع اور نمبر 17، مدنی قافلوں میں سفر وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نمبر 18، بعد میں بھی اس سے رابطہ رکھ کر کھال دینے کے احسان کے بدلے میں اسے مدنی ماحول میں لانے کی کوشش کروں گا۔ اگر نمبر 19 وہ مدنی ماحول میں ہوا تو اسے مدنی قافلے کا مسافر، یا 20 نیک بننے کے طریقے کا عامل بناؤں گا، یا 21 کوئی نہ کوئی مزید مدنی ترکیب کروں گا۔ ذمہ داران کو چاہیے کہ بعد میں وقت نکال کر کھال دینے والوں کا شکریہ ادا کرنے ضرور جائیں، نیز ان سب محسنین کو علاقائی سطح پر یا جس طرح مناسب ہو اکٹھا کر کے مختصراً نیکی کی دعوت، تقسیم رسائل وغیرہ کی ترکیب فرمائیں۔ رسائل کی دعوت اسلامی کے چندے سے نہیں جدا گانا ترکیب کرنی ہوگی۔ نمبر 22، دور و نزدیک جہاں سے بھی کھال اٹھانے یا بستے یا کوئی سا کام سنبھالنے کا ذمہ دار اسلامی بھائی حکم فرمائیں گے، بلا رد و قد اطاعت کروں گا۔ یہ نیتیں بہت کم ہیں، علم نیت سے آشنا مزید بہت ساری نیتیں نکال سکتا ہے۔ ایک اہم شرعی مسئلہ، ہمیشہ قربانی کی کھالیں اور نفلی عطیات کلی اختیارات یعنی کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کر لیے جائیں، اس نیت سے عنایت فرمایا کریں، کیونکہ اگر مخصوص کر کے دیا، مثلا کہا کہ دعوت اسلامی کے مدرسے کے لیے ہے، تو اب مسجد یا کسی اور مد یعنی عنوان میں اس کا استعمال کرنا گناہ ہو جائے گا۔ لینے والے کو بھی چاہیے کہ اگر کسی مخصوص کام کے لیے بھی چندہ لے تو احتیاطاً کہہ دیا کریں کہ ہمارے یہاں مثلا دعوت اسلامی میں اور بھی دینی کام ہوتے ہیں، آپ ہمیں کلی اختیارات دے دیجئے تاکہ یہ رقم دعوت اسلامی جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک اور جائز کام میں خرچ کرے۔ یاد رہے، چندہ دینے والا ہاں کرے اور وہ چندے یا کھال وغیرہ کا اصل مالک ہو تو ہی اجازت مانی جائے گی، لہذا چندہ یا کھال پیش کرنے والے سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے۔ اگر کسی اور کا نام بتائے تو اب اس کا ہاں کرنا مفید نہ ہوگا، اصل مالک سے فون وغیرہ کے ذریعے رابطہ کرے۔ زکوٰۃ اور فطرہ دینے والے سے کلی اختیارات لینے کی حاجت نہیں، کیونکہ یہ شرعی ہیلے کے ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی، پاکستان۔ فون 49213899091 www.dawatIslami.net۔ مدنی التجا، قربانی کے تفصیلی مسائل بحر شریعت جلد 3 صفحہ 337 تا 353 میں ملاحظات فرما لیجئے۔ رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھیں، دل خون نابا فشا کا بھی تڑپنا دیکھو۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.